اب میں گزارش کروں گا بہت احترام کے ساتھ جناب یوسف حسین آبادی صاحب کو، ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یوسف حسین آبادی صاحب ماہر لسانیات ہیں، اور یہ خاص طور پر اس وجہ سے قابل توجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو ماہرین لسانیات ہیں ان کی تعداد کم ہے، تو جو دستیاب ہو جائے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک بہت اچھا، ڈاکٹر امینا بھی بیٹھی ہیں، یہ اس پہ خوش ہو رہی ہیں۔ ماہر لسانیات ہیں، مترجم ہیں، اور ان کے ترجمے میں دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام جو ہے وہ قرآن مجید کا بلتی زبان میں ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ بلتستان پر کام کیا ہے۔ اسکردو میں تحقیقی جو کام ہے اس کے بنیاد گزاروں میں جناب یوسف حسین آبادی کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک میوزیم قائم کیا ہے جس میں بلتی کلچر اور جو خطے کی باقی چیزیں ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں، اور ان کو وہاں پر ایک کلچر کی نمائش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خود وہ ماہر تعلیم ہیں اور اپنے ان کے ایک اسکولوں کی ایک چین ہے، وہ اس حوالے سے بھی سماجی خدمت میں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈوگرا راج کے دوران جو جنگ ہوئی اس میں بہادروں کی، سرماؤں کی جو رزمیہ داستانیں ہیں ان کو بھی انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اپنے علاقے کی تاریخ، اپنے علاقے کی تمدن، اپنے علاقے کی جو رہن سہن ہے، اس کی جو زبان ہے، ان سب کی حفاظت، اس سب کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری کو وہ نہایت آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام آباد میں اکیڈمی ادبیات پاکستان کے ہال میں آج کے گلدستے میں وہ بھی شامل ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب یوسف حسین آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بارے میں کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم۔ جس طرح سے انہوں نے فرمایا، بہت معمولی آدمی ہوں۔ میرا تعلق اسکردو سے ہے، اور اسکردو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا ایک ریجن ہے، دو ریجن ہیں بڑے، بلتستان اور گلگت۔ اگرچہ ایڈمنسٹریٹولی یہ 3 ڈویژنز بنائے ہوئے ہیں، لیکن مینلی نسلی طور پہ اور لسانی طور پہ 2 علاقوں میں یہ منقسم ہے۔ میرا تعلق بلتستان ریجن سے ہے، اور میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن تو میں نہیں کروں گا، یہ جرات نہیں رکھتا ہوں، لیکن فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے وہ میرے 2 ہیں۔ ایک تو ہیں قرآن مجید کا متن۔ میری سن 1966 سے ابھی تک میرا ایک فیلڈ آف انٹرسٹ یہی ہے۔ میں جس طرح سے عام لوگ تلاوت کرتے ہیں میں یہ بالکل نہیں کرتا، میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، اور وہ اس کے میں آپ کو ریزنس بتاتا ہوں، عرض کروں گا۔ اور دوسرا ہے تاریخ بلتستان۔ اب تاریخ بلتستان کہنے کو تو ایک، اگر تاریخ اندلس جو ہے وہ تاریخ اسلام بن سکتی ہے تو تاریخ بلتستان کیوں نہیں بن سکتی اسلامی تاریخ کا حصہ؟ تو اسی جذبے کے تحت میں نے ایک تو قرآن مجید کا بلتی ترجمہ کیا، اور اس کی اپنی الگ کہانی ہے۔ کبھی اگر فرصت ہو جائے تو اس میں دلچسپ جو ہے وہ بڑے واقعات بھی ہیں، تو وہ میں اس وقت عرض کروں گا آپ کو۔ اور پھر جو ہے وہ تاریخ بلتستان کہنے کو تو تاریخ بلتستان، لیکن بلتستان کا کوئی گوشہ جو ہے اس میں نہیں ہے جس کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ میری قوم کو نہ دیا ہو۔ اسی لیے اس کو آپ کے ملک کے دانشوروں نے اس کو تسلیم کیا پاکستان کی تاریخ کے ایک چیپٹر کے طور پہ، اور مجھے سن 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا تھا، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو۔ تاریخ تو میں نے لکھی ہی ہے، اس سے ابھی انہوں نے فرمایا ماہر لسانیات، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ قرآن مجید کا اس کو سمجھنے کا شوق ہوا۔ میں میٹرک کا امتحان، جی آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ہمارے 1959 تک پورے بلتستان میں 10,118 مربع میل کا ایریا ہے، وہاں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، اور میں وہ 7ویں وہ بیچ کا آدمی ہوں جس نے میٹرک کا امتحان اسکردو میں دیا ہے۔ 1959 میں پہلے بیچ نے دیا ہے اور میں نے 66 میں دیا ہے۔ امتحان دینے کے بعد میں اس زمانے میں اگر آپ
50 سال پیچھے جائیں گے تو 18 سال کی عمر جو ہے وہ کچی عمر اس زمانے میں، علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی اچھی سوسائٹی نہیں ہے، ایک تو کچی عمر، دوسرا جو ہے وہ میٹرک جو ہے اس زمانے میں بالکل نہیں پڑھا لکھا ایک آدمی ہوتا تھا، ویسے اس کو اردو بھی جو ہے وہ صحیح طور پہ بولنا نہیں آتی تھی ہمیں۔ تو ایسے موقع پہ قدرت نے میرے دل میں ایک ایسی چیز ڈالی، میں یہ کائنات، یہ زندگی، میں موت، یہ ان کے بارے میں ایک نیم پڑھا لکھا ایک کچے عمر کا ایک نوجوان کئی مہینے جو ہے ڈسٹرب رہا۔ میرے خاندان نے جو ہے وہ سمجھ لیا کہ جی اس کو مینٹل کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اور میں سونے سے پہلے جو ہے وہ میں بڑے بھائی کو کہتا کہ چلو مولوی کے پاس چلتے ہیں، کچھ آخرت کی کہانیاں سنتے ہیں، کوئی اس لیول پہ میں آ گیا تھا۔ آخر کار جو ہے میرے خدا نے میری رہنمائی فرمائی، کہا جی تمہاری ساری پریشانیوں کا حل جو ہے اسی کتاب میں ہے، جتنی ضخیم کتاب بغیر سمجھے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، اور افسوسناک پہلو یہ ہے یہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی جو ہے سب سے بڑی کتاب ہے، جس کو بغیر سمجھے۔ اس کے مثال جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں، آپ اسٹاک کوڈ کو ایک ملازم جو ہے وہ اس کی روسی زبان میں جو ہے آپ حفظ کر لیں، آپ کی علمیت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اسی طرح سے سول لاز کو یا فوجداری لاز کو جو ہے وہ آپ فرینچ اس میں جو ہے وہ آپ حفظ کر لیں، آپ کی جو ہے کوئی مہارت آئے گی قانون کی؟ بالکل ایسا ہے، یہ اللہ کی کتاب ایک آیت میں زیادہ میں پروفیشنل مولوی نہیں ہوں، آپ یہ نہ سمجھ لیجئے۔ تو میں عرض کرتا ہوں یعنی یہ کیوں اتاری گئی ہے، میں آپ کو اس پہ ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ کیوں جی؟ اس کا مقصد نزول یہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں تدبر کر لیں، غور کر لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے لوگ جو ہیں اس سے نصیحت کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ اچھا، تو میں اس پہ 1966 سے لے کے 1992 تک میرا اس پہ مطالعہ رہا، اور میں بڑا انتہا پسند آدمی تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب مجھے یہ شوق آیا کہ جی اس کتاب کو سمجھنا ہے میں نے، تو وہ جس کورس کو آج کل درس نظامی کہتے ہیں، 8 سالہ ایک کورس ہوتا ہے، میں نے اس کو پڑھ لیا، اور اس وقت وہاں مدارس نہیں ہوتے تھے، میں اساتذہ کے پاس جا کے پڑھا، مختلف استادوں کے پاس جا کے میں نے منطق پڑھی، میں نے اصول فقہ پڑھا، میں نے فقہ پڑھا، بساط و بلاغت والا، اور آپ کو حیرت ہوگی عربی گرامر کو ابن مالک نامی ایک شاعر نے 1000 اشعار میں پوری عربی گرامر کو جو ہے وہ منظوم کیا ہوا ہے۔ میں اس کا حافظ تھا 850 اشعار کا، یعنی مجھے میں نان پریکٹسنگ ایک آدمی تھا جی، یعنی میں اس کا اثر یہ ہوا کہ جی جن 5 زبانوں کا مجھے علم ہے اس میں کبھی مجھے کم از کم گرامر کی کوئی دشواری جو ہے کسی مرحلے پہ نہیں آئی، پوری زندگی میں نہیں آئی، اور میں وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس کو ترجمہ کیا۔ اب یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، میں کسی اور وقت عرض کرتا ہوں۔ پھر ایک دوسرا میرا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے تاریخ بلتستان۔ 1978 میں نے اسلامک اسٹڈیز میں، ویسے بھی میں درس نظامی کے بعد شہادت العالمیہ ایک سند ہوتا ہے، وہ MA کے برابر ہی ہوتا ہے، تو میں اس کا ہولڈر تھا، لیکن اس کے باوجود 1978 میں نے MA کیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ پھر ریسرچ کا جو ہے شوق آیا، تو پھر میں نے سوچا کہ جو اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ، فیلڈ آف اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہونا چاہیے۔ تو تاریخ ہے پاکستان جو ہے، تاریخ ہے اسلام جو ہے وہ میں نے انتخاب کیا، اس کا کوئی ٹاپک ہونا چاہیے۔ تو پھر ابھی جو ہے وہ ایک جنگ لڑی گئی تھی جی، وہاں آپ پورا پاکستان، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، پورا پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہند کے نتیجے میں رات کو سویا تھا تو غلام، انگریزوں کا غلام سویا تھا، صبح جاگ اٹھا تو آزاد ہو گئے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، پبلک کا جو ہے بہت کم حصہ ہے، لیڈروں کا جو ہے وہ بڑا حصہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان جسے کہتے ہیں 28,174 میل ہے مربع، وہ جو ہے وہ 2 مرحلوں میں فوجی ایکشن کے وجہ سے جو ہے آزاد ہو گیا۔
گلگت میں ہماری ایک انگریزوں نے ایجنسی بنائی ہوئی تھی، وہاں ایک مقامی فوج تھی جی، کوئی 582 افراد پر مشتمل، جسے گلگت اسکاؤٹس کہتے تھے۔ راجہ جموں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اکتوبر میں، تو وہاں گلگت کے مقامی جو ہماری فوج تھی اس نے بغاوت کر دی، اور گلگت کو فوجی بغاوت کے ذریعے سے آزادی ملی۔ اور پھر انہوں نے ایک جمہوریہ گلگت ایک حکومت بنائی، قائد اعظم سے ریکویسٹ کیا، قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اپنا آدمی بھیجا اور وہاں پہ جو ہے ٹیک اوور کیا۔ پھر اس کے بعد بلتستان والوں کو پتہ چلا تو ہمارے گلگت کے بھائی تو آزاد ہو گئے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جو ہماری مدد کو آ جائیں، تو وہ اپنے چھوٹے سے اسلحے، لائٹ اسلحے کی ان کو تربیت تھی، وہ تشریف لایا۔ یہاں بادینی سب تشریف رکھتے ہیں، یہ چیف سیکرٹری رہے ہیں، میرا خیال ہے، مجھے امید ہے آپ جانتے ہوں گے یہ ساری چیزیں۔ تو پھر بلتستان والوں نے ان کو دعوت دی، اور اب یقین کیجئے علاقہ جو ہے اس زمانے میں بہت غریب علاقہ تھا، پیرو میں جو ہے ان کے پپو بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی انہوں نے پورا سال جو ہے وہ ایک جنگ لڑی انڈین فوج کے ساتھ۔ تب تک 27 اکتوبر کو جو ہے کشمیر نہیں رہا، کشمیر تو انڈیا بن گیا، کیونکہ مہاراجہ نے جو دستاویز الحاق پہ جو ہے وہ دستخط کر دیے تھے۔ تو ایک انڈین فوج کے ساتھ گلگت بلتستان کے ان لوگوں نے ایک اپنے طور پہ جنگ لڑی۔ ان مجاہدوں نے جو ہے، ہمارے لوگوں نے مجاہد بھی دیے، راشن بھی دیا، کپڑے بھی دیے۔ میں ان سب کا جو ہے وہ 5 سال میں اس موضوع پہ کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس کمانڈر کا جو ہے وہ انٹرویو کیا، تو وہ کہتے ہیں درمیان میں جو ہے جی ایچ کیو وہ پہنچا تو 2000 روپے جی ایچ کیو نے دیے تھے، یعنی جو آپ کے یعنی پاکستان کی طرف سے جو ہیلپ ہوا تھا نا اس وقت، وہ صرف 2000 روپے تھے۔ انہوں نے کچھ کمبل لیے تھے، لیکن ساری چیزیں تو ایک غریب علاقے میں، اور وہ بھی سب سے بڑا دشمن تو ہمارا سردیاں ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا مائنس کیا ہوتا ہے، ہم تو مائنس جو ہے وہ 10-12 میں، فروری میں، آپ یہ جانتے ہیں، یہ فروری میں جو ہے بہت سخت شدید سردی ہوتی ہے۔ تو ایک تو دشمن ہے سردی، پھر ایک ہے غربت، پھر جو ہے وہ لوگوں کے پاس صحت کی سہولیات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں اس علاقے کو آزاد کرایا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان سے ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا حصہ بناؤ، اور پھر آپ کو پتہ ہے، یہ بہتر جانتے ہیں، وہ پھر ہماری جو ہے وہ سیاست اور وہ مقامی وہ چیز عصبیتیں جو ہیں وہ اس میں ایسی داخل ہو گئی ہیں۔ یہ اب جو ہے وہ اب آپ اندازہ کریں، یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جو الحاق کے لیے چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے آپ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیں، اور وہ پاکستان کہتا ہے کہ جی نہیں، ہمیں یہ وجہ سے جو ہے مشکل ہے، اس وجہ سے مشکل ہے۔ بہرحال تو میں عرض کرتا ہوں جی سر دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ وہاں پہ جو شیعہ سنی اگر ہے نا، یہ گلگت کے جو ہیں وہ کشروڈ اور نگرل کے 4 مربع کلومیٹر کے اندر ہیں۔ ادھر سے باہر آپ فرمائیں کہیں پہ ہے؟ میں شیعہ ہوں، میرے ترجمہ قرآن جو ہے وہ واڑی میں اہل حدیث کے جو ہے مدرسہ البنات میں جو ہے وہ کورس میں شامل ہے، اندازہ کریں آپ۔ اور جب میں نے وہاں کی مینٹلٹی ایسی ہے، جب میرا ترجمہ مکمل یعنی قرآن مکمل ہو گیا تو وہاں 4 فرقے ہیں جی، اہل حدیث، اہل سنت، شیعہ اور نوربخشی ایک ہے جی، وہ صوفی، جس طرح ابھی کسی نے کہا تھا صوفی تصوف پر جو ہے، میں کسی دن بولوں گا تصوف پر بھی وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہے ان کے ٹاپ کے علماء کو میں نے ویسے میں ہر جگہ پاپولر ہوں، یعنی ان مذہبی حلقوں میں ہر فرقہ جو ہے وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ تو میں نے ان کے ٹاپ کے علماء کو جو ہے ایک نسخہ دے دیا، میں نے کہا جی اس کی اصلاح فرمائیے، کیونکہ ہم نے اس کو پرنٹ کرنا ہے۔ ہر کسی نے مجھے دعائیں دی اور پھر تاثرات لکھ کے دیے جی۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں مجھے پھر پتہ چلا، کسی نے میرا ترجمہ پرنٹ ہو گیا تو صدر پاکستان کو بھیجا تھا ایک کاپی، تو لغاری صاحب نے خواہش کی مجھے ملاقات کے لیے، تو سن 1996 کی بات ہے جی، میری ایک ملاقات ہو گئی۔ تو میرے ساتھ وہاں کا کونسلر تھا، اس نے کہا یوسف صاحب آپ حج پہ جا سکتے ہیں۔ اب صدر پاکستان تڑپ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، اب اندازہ کریں اب، اور ہم دونوں ویٹنگ روم میں پہنچے ہیں، اور پھر میرا ساتھی مجھے کہتا ہے اب حج پہ جا سکتے ہیں۔
آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار، جس نے اس کو صدر بنایا ہے اس نے مجھے بھی اس مرحلے تک پہنچایا ہے، تو مجھے کچھ بھی نہیں، میں حج کروں گا اپنے پیسوں سے، عمرہ کروں گا اپنے پیسوں سے، کوئی چیز نہیں مانگنی۔ اچھا، اور پھر دوسری بات، وہ میرے ساتھی نے کہا کہ جی دیکھیں یہ بڑے لوگ وی آئی پیز جو ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں 10 منٹ، پھر جو ہے 3 منٹ میں فارغ کرتے ہیں، آپ نے جو اپنے آپ کو بہت کنسائز رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا کوئی یہ تو ان کے خواہش میں ملاقات ہو رہی ہے، میرا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ہم گئے ادھر تو وہ خیر جی وہ بڑے ملنے کے لیے بڑے مشتاق تھے۔ پھر ان کے سوالات کچھ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا یوسف صاحب، ایک تو ہم سارے مسلمان ہیں لیکن حقیقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اسلام میں کچھ فرقے بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کا ترجمہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ میں نے کہا یہی کہا، میں نے کہا جی یہ 4 فرقوں کے پاس جو ہے وہ سب کے سرٹیفائڈ ہیں، وہ اس لیے کہ جی حتی الامکان وہ سارے اختلافی ان میں جو ہیں وہ کامن اس پر جو ہے وہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ جہاں ممکن نہیں ہوا وہاں جو ہے جو اکثریتی ترجمہ جو ہے متن میں رکھا ہے، جو اقلیتی جو ترجمہ کرتے ہیں وہ حاشیے پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ دنیا کا واحد ترجمہ ہوگا۔ 4 بار انہوں نے کہا میں کیا آپ کی خدمت کروں؟ میں نے کہا جی اللہ کا پیغام جو ہے وہاں لاؤس تک اس زبان کے بولنے والوں کی جو ہے یہ سچ وہ ہے، یہ سائنو ٹبیٹن خاندان کی ٹبیٹو برمن شاخص تعلق رکھتی ہے، یہ زبان بنتی ہے، تو وہاں لاؤس تک جو ہے اس کے کوئی 450 اس کے ڈائلیکٹس ہیں جی۔ یہ میں نے کہا جی آپ تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں تو وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ 3 بار درمیان میں مجھے بعض ساتھی نے کہا کہ جی کوئی آتا ہے سر یور ٹائم از اوور، تو اس نے اشارہ کیا تھا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد جب ہم نکلے نا وہاں 40 منٹ کے بعد ہم نکلے، تو اچھا تو میں عرض یہ کرتا ہوں یہ پھر یہ تو قرآن شریف کی بات ہو گئی۔ تاریخ پر اب تاریخ بناتے ہوئے ایک تو تاریخ لکھی اور اس کے بعد تاریخ کس علاقے کی تاریخ ہے، ایک قوم کی تاریخ ہے، وہ قوم کہاں رہتی ہے، اس علاقے میں رہتی ہے، مجھے علاقے کے بارے میں لکھنا پڑا، وہ قوم جو ہے وہ کس طرح قوم ہے وہ اس پر بھی لکھنا پڑا، یعنی اس طرح سے وہ کمپلیٹ ایک یہ دانشوروں کے لیے، اسکالروں کے لیے، ریسرچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت پاپولر یہ بیسٹ سیلر کتاب ہے جی، یہ میری تاریخ کی کتاب۔ اور الحمدللہ میرے لکھنے تک بلتیز زبان کے بارے میں ہمارے پڑھے لکھے جتنے بھی تھے کسی بھی حلقے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، تو مجھے پھر میں نے اپنی عقل سے ایک کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنایا بلتستان کے ارد گرد جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، سر آپ لوگ جس سٹیج پہ آپ بور ہو جائیں نا مجھے فرمائے میں اسٹاپ کر لوں گا، تو وہیں پہ مجھے بریک لگا دیجیے۔ تو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنایا تو مجھے پتہ چلا جی یہ تو لداخ کے ساتھ ایک ہے، کافی کامن ہے۔ اب وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں ارد گرد میں، تو صرف لداخ کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے لداخ کی زبان پر لٹریچر منگوایا، یہ تو فار ویسٹرن ڈائلیکٹ آف دی ٹبیٹن لینگویج، تبتی زبان پر میں نے، ہمارے دوست تھے بون یونیورسٹی میں نے ادھر سے تبتی زبان پر لٹریچر منگوایا۔ اب یقین کیجئے جس دن وہ لٹریچر پہنچا میں رات کو سویا نہیں، اتنا میں محظوظ ہو گیا۔ اور دوسری صبح کو آپ مانیں یا نہ مانیں میں اس اسکرپٹ کا جو ہے میں ماسٹر تھا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ سیکھتے ہیں، نہیں میں ماسٹر تھا۔ پھر اس کو میں نے پڑھا تو اس کی ہسٹری میں لکھا ہوا تھا اٹ ہیز بین ڈرائیوڈ بائی فرام دیوناگری، تو میں نے سوچا یہ دیوناگری اور اس میں کیا مماثلت ہے، میں نے دیوناگری سیکھ لیا، میں آج بھی ایکسپرٹ ہوں جی ان سب کا۔ تو دیوناگری سیکھا تو دیوناگری کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر دیوناگری کی میں نے ہسٹری پڑھی تو وہ جو ہے ان کا پیرنٹ اسکرپٹ تھا جی براہمی، پھر براہمی سیکھا، اور براہمی سیکھتے ہوئے پتہ چلا کہ جی 5th اور 6th سینچری کے دوران بلتستان والے علاقوں میں خروشتی نامی ایک وہ بھی رائج تھا، تو میں نے وہ بھی سیکھ لیا۔ اب وہ ذہن میں کھچڑی سی جو ہے وہ میرے پک گئی، یہ سارے جو ہیں وہ میں ابھی صرف چونکہ خروشتی جو ہے وہ وہاں پہ اس کے نہ آثار ہیں نہ انسکرپشنز ہیں نہ کچھ بھی نہیں، یہ میں اب اس کو مطلب میں اب چھوڑ چکا ہوں، باقی سب کا جو ہے وہ میں آج بھی ایکسپرٹ ہوں۔ اب جب میں نے دیوناگری جو ہے وہ یہ تبتن جو ہے وہ اسکرپٹ میں نے سیکھا تو اس میں ایک دشواری تھی، یہ 632-52 کے درمیان میں یہ ایجاد ہوا تھا،
تو 1381 میں اسلام آیا. اسلام آنے تک یہی رائج تھا. 700 سال وہ بلتی زبان کے لیے رائج تھا وہ رسم الخط. اور جب اسلام آیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے فتوے لگتے ہیں یہ بدھسٹ کا جو ہے آثار میں سے، حالانکہ کوئی رسم الخط اور وہ یہ چیزیں یعنی مذہب سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ یکسر چھوڑ دیا جی. اس کے بعد سے 600 سال پرشین رسم الخط جو ہے وہ رائج رہا ہے بلتی شاعری کے لیے. اور بلتی شاعری آپ کے علم میں ہو یعنی پرشین شاعری کے مقابلے کی شاعری ہے، بہت زبردست شاعری ہے جی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، آئیڈیا کے اعتبار سے اور ہیئت کے لحاظ سے بہت زبردست شاعری. اب میں سر بس ابھی میں ختم کر لوں گا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جی جو جدائی کے جو 600 سال تھے ان میں بلتی زبان میں 5 آوازیں ایسی آئی تھیں جو وہاں آپ کے پرانے رسم الخط میں جن کے لیے حروف نہیں تھے. مثلا جی قاف آیا ہے، وہاں قاف نہیں ہے، خے آیا ہے، غین آیا ہے. تو 3 عربی سے آئے تھے، ایک جو ہے وہ سنسکرت سے آیا تھا جی اڑے، یہ ریٹروفلیکس ایک آواز ہے اڑے، یہ آئی تھی. اور ایک مقامی طور پر ڈیولپ ہو گیا تھا. میں نے یہ سوچا کہ جب میں اس کو جو ہے میری کتاب میری انٹروڈیوس کر رہا ہوں 600 سالوں کے بعد، تو ہماری نوجوان نسل نے اس کو سینے سے لگانا ہے. اس وقت کیا ہوگا، اس کمی کے ساتھ میں اگر یعنی اس کو انٹروڈیوس کر دوں تو ہمارا ادب جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ مسخ ہو جائے گی. لوگ مقارن حروف کو استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے جو حشر ہونا ہے. تو اس لیے میں پھر 5 حروف میں نے اس میں اضافہ کیا، بالکل انہی اصولوں پر جن اصولوں پر جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس رسم الخط کو ایجاد کیا تھا. اور یہ اس وقت انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے جو میں نے 5 شامل کیے تھے. اس کے بعد جب میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے پہ آیا پرشین رسم الخط میں، تو پھر پتہ چلا 88 میں نے جنوری سے شروع کیا تھا جی ترجمہ کرنا. اسٹڈی تو خیر میں نے 66 سے شروع کیا تھا. تو اس طرح پتہ چلا کہ جی 7 بلتی آوازوں کے لیے پرشین رسم الخط میں جو ہے حروف نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک حرف جو ہے وہ 3 مشابہ جو ہے مقارن آوازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے اس میں بھی جو ہے وہ ایک 7 حروف میں نے اس میں شامل کیے. میں نے تجویز کی اور ہمارے جو ایک علمی تنظیم بنائے تھے اس نے اپروو کر دیا. وہ بھی اس وقت وہ ہے. ابھی بھی سر لیٹسٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل کی ہوئی ہے جس کا میں ہی چیئرمین ہوں، اور ہم نے قاعدہ جو ہے وہی قاعدہ دونوں رسم الخط کے ساتھ ابھی پھر آخر بار پھر چھاپا ہے. ایک قاعدہ جو اس سے پہلے ہمارے پروفیسر فتح محمد مالک صاحب جب مقتدرہ کے چیئرمین تھے وہ انہوں نے بھی شائع کرایا تھا. تو پھر اس کے بعد کوئی کوشچن ہو تو سر میں حاضر ہوں. بہت شکریہ جناب یوسف حسین آبادی صاحب. کیسی عمدہ آپ نے باتیں کیں اور کیسا تعارف آپ نے اپنے کام کا کروایا. زیادہ تر لوگ ان کو خود بھی ایسا لگ رہا تھا، اور شاید ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بور کرنے والی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ جو باتیں یہ کر رہے تھے، ایک بات پر ایک کانفرنس کی جا سکتی ہے، اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ایک علامت کا، کسی ایک رسم الخط میں ایک شوشے کا اضافہ کرنا ایک ایسی بڑی بات ہے جس پر دنیا میں ایک آدمی اس ایک کام پر کھڑا ہوا ہے، اور ہمارا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور یہ اپنی زبانوں کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. ابھی اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہمیں کافی دیر لگے گی اس کام کو پہچاننے میں کہ جو اس طرح کے لوگ جس سطح پر اور جس تواتر کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، کسی وقت جا کر ہم صرف لٹریچر کو ہی زبان سمجھتے ہیں. ظاہر ہے لٹریچر ایک تخلیقی روپ ہے، لیکن زبان کی اور بہت سی سطحیں ہیں جو عوامی پذیرائی میں، عوام کی بولی میں، اس کے لکھنے میں، اس کی تاریخ میں، اس کو اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں استعمال ہوتی ہیں. سر آپ کا کام بہت ویلیویبل ہے، اور ہم یہاں اور ایک اور بات جو آپ نے فرمائی کہ جو سیاسی حوالے سے یا انتظامی حوالے سے پاکستان اور گلگت کے، اور وہ اپنی جگہ پر ہیں. ظاہر ہے ہم اس پہ نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی استعداد اور استحقاق ہے اس پر بولنے کا، لیکن ہم آپ کے پڑھنے والے کی حیثیت سے، آپ کو سننے والوں کی حیثیت سے، زبان کا تعارف رکھنے والوں کی حیثیت سے، آپ پاکستان کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ پاکستانی زبانوں کا فخر ہیں، اور آپ اپنے ہمارے آدمی ہیں.